السلام علیکم، انسنی باتیں جواد رضا خان۔ آج آپ کو قرآن کی ایک آیت سے جو قصہ ملتا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، پیغمبروں کے ساتھ چلو، ایسوں کا جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ 3 تفاسیر سے میں نے اس آیت کے بارے میں معلومات کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کنز الایمان اور ابن کثیر کی ایک تفسیر، اور اس کے علاوہ ضیاء القرآن جو پیر کرم شاہ نے لکھی ہے، ان تینوں تفاسیر اور اس کے علاوہ تمام قرآن کے ترجموں میں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کچھ لوگوں کو روکا کچھ غلط کرنے سے۔ قرآن پاک میں اس شخص کا نام نہیں، لیکن جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کا نام تھا حبیب نجار۔ انطاکیہ شہر کا یہ واقعہ ہے جب حضرت عیسیٰ کے 2 حواری صادق اور صدوق اس شہر کی طرف آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لے کر آئے، توحید کا پیغام، کیونکہ اس شہر میں جو لوگ بستے تھے وہ بت پرست تھے۔ سب سے پہلے جس شخص کے پاس یہ دونوں صادق اور صدوق آئے اس کا نام تھا حبیب نجار۔ حبیب نجار نے ان سے کچھ نشانیاں مانگی جو انہوں نے دکھائیں، اور اس کے بعد حبیب نجار ان پہ ایمان لے کر آ گیا۔ یہ دونوں حضرات مزید جب شہر کی طرف آئے اور وہاں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا تو لوگ ان کے مخالف ہو گئے، جیسا کہ ایز یوزول ہوتا ہے تمام انبیاء اور ان کے حواریوں کے ساتھ۔ جو ہوا وہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ قبل یہ تھا کہ وہ ان کو نقصان پہنچاتے، حبیب نجار دور سے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، اور اس آیت کا جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، آیت نمبر 20 سورہ یاسین، اسی شخص کے دوڑنے کی بات کی ہے کہ اس نے آ کے کہا کہ پیغمبروں کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا مت کرو۔ لوگوں نے ان کی نہیں سنی اور حبیب نجار صاحب کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قرآن کی آیت میں بڑا کلیئرلی ترجمہ آتا ہے کہ پھر ہم نے کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ حبیب نجار صاحب نے ان لوگوں کے ہاتھوں شہادت حاصل کی، اور شہادت کے بعد وہ سیدھا جنت میں گئے۔ لیکن یہ اس عام آدمی کی جو خوبصورت ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ جنت میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے کلام کیا اور کہا کہ کاش میرے پاس موقع ہوتا، میں اپنی قوم کو بتا دیتا کہ اللہ نے مجھے کتنے بڑے انعامات سے نواز دیا ہے۔ شاید میری قوم میری اس بات کو سن کر ایمان لے آتی اور وہ اس عذاب سے بچ جاتی جو اب اللہ تعالیٰ ان کو دینے والے ہیں۔ ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جو کہ ایک چنگھاڑ کی صورت میں پورے انطاکیہ شہر کو تباہ کر گئی۔ سب لوگ راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اب ان باتوں سے میں کچھ اس دور حاضر کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا جو بھی ہو، چاہے وہ کسی کی بھی امت میں سے ہو، وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ حبیب نجار بھی ایک ولی اللہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے رہے وہ ولی اللہ ہی کہلاتے ہیں۔ اب ان ولیوں کے لیے آج کل کے زمانے میں کیا میسیجز ہیں؟ آج پاکستان کی سیاسی، معاشرتی، معاشی حالت دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے حبیب نجار آج بھی زندہ ہیں جو حق کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ ان کو نہیں سن رہے، لوگ ان کو مارنے پہ بھی تلے ہیں، کچھ لوگ تو مارے بھی گئے، جن میں اشرف شریف اور ذل شاہ بھی شامل ہیں۔ اب اگر ان چیزوں کو میں اس طرح کنیکٹ نہ کروں تو میں قرآن شریف کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے پروڈیوس بھی نہیں کروں گا۔ مکی اور مدنی 2 قسم کی آیتیں ہیں۔
مکی آیتیں وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ پرانے قصے سنا کر حضور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے لوگوں کو صحیح راہ پہ یعنی ایمان کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اور بقیہ آیتیں ہیں مدنی آیتیں۔ مکی آیت اس لیے اس طرح کی آیتیں تھیں کیونکہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اقتدار نہیں تھا، لیکن جب اقتدار آیا تو معاشرے کو بنانے کے لیے وہ آیتیں نازل ہوئیں جن سے معاشرہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو یوں کہیے کہ پرانے قصے سنا کر نئے لوگوں کے لیے سبق حاصل کرنا، یہ قرآن شریف کا بیسک مقصد ہے۔ میں لوگوں کو زمانے حاضر سے اگر قرآن شریف کے ذریعے گائیڈ کروں گا، آئی تھنک میں اتنا جسٹس ضرور کروں گا جیسا کہ قرآن کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور ایک عام شخص کی طاقت، حبیب نجار ایک شخص قرآن شریف میں کہا گیا، نہ وہ پیغمبر تھے، نہ وہ کوئی بہت بڑے صحابہ یعنی صحابی، کوئی تابعین، کوئی تبع تابعین، کچھ بھی نہیں تھے۔ اور قرآن شریف میں لفظ ہے ایک شخص، یعنی عام آدمی جب حق پہ کھڑا ہوتا ہے، عام آدمی جب حق پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ذکر اللہ اپنی بہترین کتاب میں بھی کر دیتا ہے۔ We got to understand that کہ جب انسان حق پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنی سب سے بڑی کتاب، سب سے عظیم کتاب میں اس کا ذکر کر دیتا ہے۔ ہمیں آج بھی ضرورت ہے ایسے ہی لوگوں کی جو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، چاہے اس کے لیے ان کی جان بھی چلی جائے۔ کیا پتہ ہماری یہ ادا ہمارے اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، ہمارے اللہ تعالیٰ کے محبوب، ہمارے خاتم النبیین حضور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔